बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में 3 लफ्ज़ आपने कभी ना कभी सुने होंगे, कम ज़र्फ़, आला ज़र्फ़। ये जो दोनों हैं, एक आला दर्जे का है, एक कमतर दर्जे का है। और लोगों को, ये लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती, ऑफिसर भी हो सकते हैं, मातहत भी हो, किसी के साथ भी ये जुड़ सकता है। जिसके साथ ये जुड़ेगा ये सुपरलेटिव डिग्री पे ले जाएगा। चॉइस आपका अपना होता है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। एक लम्हे को सोचते हैं, अगर आला ज़र्फ़ हों तो कैसे होंगे। आला ज़र्फ़ हों तो माफ़ करने वाले होंगे, आला ज़र्फ़ होंगे तो दरगुज़र करने वाले होंगे, आला ज़र्फ़ होंगे तो ख़र्च करने वाले होंगे, आला ज़र्फ़ होंगे तो मोहब्बत का इज़हार करने वाले होंगे, आला ज़र्फ़ होंगे तो लोगों के गलतियों पे, कोताहियों पे पर्दा डालने वाले होंगे, आला ज़र्फ़ होंगे तो लोगों के कर्ज़ को भी माफ़ करने वाले होंगे, आला ज़र्फ़ होंगे तो लोगों के गुनाहों को तीर बना के, नेज़े बना के उनके सीने में नहीं घूमते फिरेंगे और उनको रुस्वा नहीं करते फिरेंगे। आला ज़र्फ़ी उसी ज़र्फ़ का नाम है जो दूसरों से मुख्तलिफ होता है, बेहतर होता है, तभी तो आप सुपरलेटिव डिग्री पे जाते हैं। कम ज़र्फ़ इसको कहते हैं कि जिसको कुछ मिले और उसका पैमाना छलक जाए, उसके पास रिस्क आए, ज़्यादा आए तो वो लोगों को जिताने लग जाए, उसके पास इख्तियार आए तो वो कमीनगी पे उतर आए, और उसके पास कहने का मौका आए तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए और झूठ बोले। ये कमज़र्फ़ी होती है। कमज़र्फ़ी हमेशा आपको ज़मीन पे गिराती है, पताल में लेके जाती है। कम ज़र्फ़ आदमी मुंह छुपाता बाद में फिरता है, आला ज़र्फ़ को मुंह नहीं छुपाना पड़ता, आला ज़र्फ़ को झूठ नहीं बोलना पड़ता, आला ज़र्फ़ हमेशा इज़्ज़त पाता है, मुकाम और मर्तबा पाता है। ये जो आला ज़र्फ़ी है, मुझे कभी कभी लगता है कि ये भी रिस्क की तरह है। मेरा रब जैसे कहता है ना कि मैं हूँ राज़िक और मैं अपनी मर्ज़ी से देता हूँ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। जैसे वो कहता है कि ये मेरे इख्तियार में है, किसी को मैं बेटे देता हूँ, किसी को बेटियां देता हूँ और किसी को दोनों ही नहीं देता। ये जो आला ज़र्फ़ी है ये कुछ ख़ास खूबियों की बुनियाद पे मिलती है, और जो कम ज़र्फ़ी है कुछ ख़ास कोताहियों की बुनियाद पे आपके ज़ुमे लग जाती है और यूँ समझिए आपकी पहचान बन जाती है। मेरे पास चूँकि हर तरह के लोग आते हैं और उनसे मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिलता है, पर जब सेशन ख़त्म होता है तो सच आपको बताऊं, बाज़ दफ़ा 2-2, 3-3 घंटे गुज़रने के बाद जिस्म मेरा एक ऐसी रूहानी खुशी में निहाल होता है कि एक ख़ास एज़ाज़ फ़ील होता है कि आपने एक घर टूटने से बचा लिया। आपने 2 लोगों की ज़िंदगी को जो जुड़ी हुई थी और आखिरी उसका जो थी, क्या कहना चाहिए, कुंडा, वो जो टूटने वाला था, आपने उसको दोबारा से जोड़ दिया और वो दोबारा से इकट्ठे रहने लग गए। ये शायद मेरे रब को भी बहुत पसंद है कि टूटे हुए घरों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ना मुश्किल काम है। असल में ख़ास तौर पे जब आप इल्ज़ाम सुन रहे होते हैं और इल्ज़ामों की भी कतार अंदर कतार, तो बहुत मुश्किल होती है। मेरे पास बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों मियाँ बीवी मिल के आएँ। आमतौर पर जो ज़्यादा दुखी होता है वो इल्ज़ामों की एक पूरी पिटारी भर के ले आता है कि मेरी बीवी में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि गैर मौजूदगी में बात करने से मसला हल नहीं होगा, अगर दोनों तशरीफ़ ले आएँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे पास एक जो जोड़ा आया, ये पंजाब के एक दूर दराज के शहर से था, पर दोनों पढ़े लिखे थे। मियाँ इस वक्त बैरून मुल्क काम करता है, वो शारजा में है और वहाँ से छुट्टी पे आया हुआ था, और बीवी एक जगह स्कूल टीचर है। तो बीवी ने जो शिकायतों का ढेर लगाया वो अलग था, पर मियाँ ने जो जुमला कहा उस वजह से मुझे लफ्ज़ याद आया, कम ज़र्फ़ होना। उसने कहा, सर पिछले 9 साल से मैं वहाँ कमा रहा हूँ और 9 साल से मेरा एक ही अकाउंट है, मैं उस अकाउंट में पैसे भिजवा रहा हूँ जो मेरी बीवी खर्च करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम उनसे खुश हैं। हमने अपना घर बनाना शुरू किया, पर क्या हुआ कि जैसे शारजा में, दुबई में एक स्लम्प आया तो मेरी जॉब चली गई। तब मैं पिछले 6-7 माह से वापस हूँ, बेरोज़गार हूँ, वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई। जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो मैंने गलती ये की कि घर पे आके लगा दी। तो अब डे टू डे के ख़र्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस ईद पे ये हुआ कि मेरे पास जूते नहीं थे, तो मैंने वैसे बैठे बैठे इजहार किया, तो मेरी बीवी ने कहा, जब तेरे पास पैसे होंगे तो ले लेना।
اس کی بیوی ارن کرتی ہے, اس کی بیوی جاب کرتی ہے, اور اس کی آنکھوں میں اس لمحے نمی تھی. اس نے کہا سر 10 سال سے کنزیکٹیو کما کے دے رہا ہوں, انہی نے کھایا ہے, انہی پہ خرچ ہوا ہے, آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے اتنا گھٹیا جملہ بولا کہ میں کئی دن بول نہیں سکا, اور میں نے عید پہ نہ کپڑے پہنے نہ جوتا نیا پہنا, دونوں میں نے نہیں پہنے. اور لیکن اچھا جب وہ یہ ساری بات کر رہا تھا تو اس لمحے سچی بات ہو جائے دکھ مجھے بھی بہت ہوا, اور میں نے اس خاتون سے کہا کہ بیٹا مرد ساری دنیا میں کماتے ہیں, اگر رب نے ان کو اعلیٰ ظرف نہ بنایا ہو تو زندگی نہ چلے, گھر نہ چلیں. یہ ساری عمر خرچ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پہ, اپنے بہن بھائیوں پہ, شادی کے بعد بھی خرچ کرتے ہیں, گھر بنا کے دیتے ہیں, ادارے بنا کے دیتے ہیں. دنیا میں جتنے چیریٹی کے کام ہیں یہ بڑے بڑے مرد ہیں, دل والے, سخی, وہ کرتے ہیں. اور کتنی ہی ایسی شاندار عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ جن کو رب نے ظرف دیا, ہمت دی, حوصلہ دیا, وہ بھی چیریٹی کے کام کرتے ہیں. لاہور میں ایک بہت مشہور جگہ ہے چبرجی, وہاں پہ ثریا عظیم ہاسپٹل ہے. یہ ایک مجسٹریٹ خاتون تھی لاہور کی, اس نے بنایا پر اس سے چل نہیں پایا. اب سوچیے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میں لگائی, اور پھر اس نے ہمارے ہاں جو الخدمت اور جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اس نے ان کو بلایا اور ریکویسٹ کی کہ آپ بہت دیانتدار لوگ ہیں اور آپ کی دیانت پہ اور امانت پہ دنیا ہمیشہ آپ کو سلام کرتی ہے, تو پلیز یہ میرا اثاثہ آپ لے لیجئے اور چلائیے. پچھلے میرا خیال 20-25 سال سے تو الخدمت اور جماعت اسلامی اس ہاسپٹل کو چلا رہی ہے. پر اس اعلیٰ ظرف خاتون کا نام انہوں نے زندہ رکھا, ہاسپٹل کے ماتھے پہ لکھ دیا ثریا عظیم ہاسپٹل. اسی طور پہ میں جب یونیورسٹی میں تھا, ایک بڈھا صاحب بابا, آئی ڈونٹ نو کتنی محنت اس نے مشقت کی ہوگی, اس نے ایک ہاسپٹل بنایا بند روڈ پہ, منشی ہاسپٹل تھا اس کا نام. غریب غربت سے نکلا ہوا جب پیسے آئے تو اس نے کھایا, جوئے میں اور شراب میں نہیں گوایا, اس نے ایک اچھے کام. یہ اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے. اور وہ ہاسپٹل اس سے نہیں چلا, پھر اس نے گورنمنٹ کو دیا, گورنمنٹ سے بھی نہیں چلا. ابھی بیچارہ مشکل میں وہ ہے, چونکہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ظاہر ہے اعلیٰ ظرف لوگ نہیں ہوتے, یہ ہمیشہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑی بڑی اعلیٰ چیزوں کو ڈبو دیتے ہیں. تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا جی زندگی میں چوائس آپ کا اپنا ہے, شکر گزار بنو گے تو زیادہ پاؤ گے. تو اس نے کہا اس نے فلاں موقع پہ مجھے تانا دیا تھا, اس نے فلاں موقع پہ اپنی ماں اور باپ کو میرے مقابلے پہ کچھ نہیں کہا تھا, انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی 10 سال پہلے, 9 سال پہلے, 8 سال پہلے. تو میں نے اسے کہا آج کا بتاؤ کیا ہے. اعلیٰ ظرف لوگ پرانی باتوں کو یاد نہیں کرتے, کم ظرفی آپ کو آج میں جینے نہیں دیتی, ہمیشہ پیچھے لے کے جاتی ہے, اور پیچھے بھی کمیاں کوتاہیاں آپ ان کو یاد رکھتے ہو. دیکھیں جو زندگی میں زخم لگ جائے کسی ساس سے, سسر سے, نند سے, نندوئیے سے, کسی سے بھی, کب تک آپ اس کا کھرنڈ اتارتے رہو گے, کب تک آپ اس پہ روتے رہو گے, کب تک اس کی وجہ سے اپنی خوشی کو ضائع کرتے رہو گے. یہ کم ظرفی ہے کہ رب آپ کو خوشی دیتا ہے, محبت کرنے والا میاں دیتا ہے, بچے دیتا ہے, اپنا گھر دیتا ہے, اپنی جاب دیتا ہے. میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ بیٹا میرے 2-3 سوال ہیں, ان سارے جو الزامات آپ لوگوں نے بتائے وہ مجھے بتائیے کہ آپ کا میاں جوئے میں کتنے پیسے ہارتا ہے. تو پہلی دفعہ وہ مسکرائی, اور یہاں تک وہ مسکرائی, اس نے کہا کہ میرے میاں نے کبھی جوا نہیں کھیلا. پھر میں نے پوچھا تیرا میاں شراب کی کتنی بوتلیں پیتا ہے؟ تو اس نے کہا اس نے کبھی شراب کا نام بھی نہیں لیا, کبھی اس کے پاس سے نہیں گزرا. تو میں نے پوچھا جتنی کمائی اس نے کی کتنی بازاری عورتوں پہ اس نے لٹائی؟ تو اس نے کہا اللہ معاف کرے میرا میاں بہت کردار کا اچھا ہے, نگاہ کا بھی بہت اچھا ہے, زبان کا بھی اچھا ہے. تو اس کے میاں نے ساتھ ہی کہا پر یہ زبان کی اچھی نہیں ہے, یہ بدتمیزی کرتی ہے, یہ زبان دراز کرتی ہے. سم ٹائم اس نے غصے میں آ کے میرے والدین کو گالی نکالی. اگر میرے والدین جانور ہوئے تو میں کیا ہوا, اگر میرے والدین برے ہوئے تو میں کیا ہوا. اس کو اپنی زبان پہ اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے. یہ وہ وقت تھا جب میں نے اس کو بتایا کہ اے خاتون, یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے یہ تمہارا شرف ہے, یہ تمہاری عزت ہے, یہ تمہارا وقار اور تمہاری پہچان. جس لمحے یہ مر جائے گا تم 2 ٹکے کی ہو جاؤ گی, بیوہ. اور بیوہ پہ ہر آدمی بری نگاہ ڈالتا ہے, اس کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک یہ ہے تمہارے سر کا سائیں کہلاتا ہے. اور ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات ان سے روایت کی جاتی ہے کہ اگر کہیں حکم ہوتا اللہ کے علاوہ عبادت کرنے کا تو مرد کو سجدہ کرنے کی ہدایت ہوتی. یہ اتنا بڑا منصب ہے. اللہ غری کے رحمت کرے اشفاق صاحب کو, ان کے بابا جی نے ایک بات کہی تھی کہ
اگر عورت اپنے مرد کو بادشاہ کہے گی تو آف کورس ملکہ کہلائے گی، اور اگر چوڑا کہے گی تو اس کے میاں نے فوراً کہا کہ چوڑی، تو میں نے کہا چمار تو اس نے کہا چمارن، تو میں نے کہا جلاحا تو اس نے کہا جلاحن۔ اچھا، یہ جو آپ سمجھو گے اس کو، یہ آپ کا ظرف ہے۔ آپ کو اس کو عزت دو گے تو خود عزت ملے گی، اس کو بے عزت کرو گے تو خود رسوا ہو جاؤ گے۔ دوسری بات میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ نے جتنا لڑنا تھا لڑ لیا۔ سب لوگ اپنے ماں باپ کو برا کہتے ہیں، پر جو بچے آپ کے گھر میں ہیں، 3-4 بچے، اب وہ بڑے ہو رہے ہیں، جب آپ ان کے سامنے تماشا کر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب بچوں سے کہیں بچوں اب تم گھر سے نکل جاؤ، اب تم کان بند کر لو، اب تم آنکھیں بند کر لو، ہم لڑنے لگے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ چونکہ جب بدتمیزی کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت بدتمیزی اود کے بلکہ کود کے آتی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے بھی بدتمیزی، اشاروں سے بھی بدتمیزی، لفظوں سے بھی بدتمیزی، اور بدتمیزی کا جواب اگر میاں بدتمیزی سے دینے پہ آئے تو اس کا ہاتھ کافی بھاری ہوتا ہے۔ وہ تو شکر کرے اس نے نہیں کبھی اٹھایا۔ اچھا مرد کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور اچھا مرد بدزبانی بھی نہیں کرتا، یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ پر کم ظرفی یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اعلیٰ ظرف ہے تو آپ اپنے برتن کو بابا بڑا کرو، اس چھوٹے برتن کو چھلکتے، اگر آپ اس کو گالی نکالو گے اور یہ سوچو گے کہ وہ نہیں مارے گا، ٹھیک ہے وہ نہیں مارا، پر تم نے تو بہت گھٹیا حرکت کی۔ ظرف اپنا بڑھانا چاہیے، دوسرے کے ظرف کو نہیں آزمانا چاہیے۔ میرا رب بھی اعلیٰ ظرف کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھی اعلیٰ ظرف کے لوگ دیکھیں، جو لوگ دوسروں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، ان کے پلندے لالا کے جھوٹے سچے کرتے رہتے ہیں، ہم کو کبھی اچھے نہیں لگتے۔ الزام جب بھی ثابت کرنا ہوگا، یا تو عدالت ہوگی یا پریا ہوگی یا کچھ سلجھے سمجھدار لوگ ہوں گے، اور وہاں جب آپ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکو گے تو آپ کے منہ پہ واپس آئے گا، پھر آپ جھوٹے ہو جاتے ہو، پھر آپ کو شرمساری ہوتی ہے اور آپ کی کم ظرفی کا سزا ہوتی ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ میرا رب آپ کو جب جب موقع دے، چھوٹی عمر میں، بڑی عمر میں، تو اعلیٰ ظرف بنیے گا، کم ظرف کبھی نہ بنیے گا۔ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، اس کی تاثیر بھی اچھی نہیں ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔